قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی، 45,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح کاٹ دیا گیا، لیکن کسی مسلمان کی آنکھ اشکبار نہیں۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن آج میں نے دیکھا مسلمانوں کے اندر نہ وہ درد، نہ وہ کرب، نہ وہ تکلیف، نہ وہ رونا، نہ وہ دونا۔ لیکن کہاں ہے وہ امت مسلمہ کے لوگ کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے رویا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جب اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ اماں اسلام قبول کر لیجیے، ہمیں اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین دین ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے، میری اماں نے کہا کہ بیٹا میں اسلام کیوں قبول کروں کہ ایک مسلمان عورت کی اگر عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو اس دور کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک پتر دیکھ، فلسطین کے اندر 17,000 ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو لوٹا نہیں گیا، ان کو صرف نوچا نہیں گیا، ان کو زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا۔ لیکن نہ میرے اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ میرے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہاں اماں آج کا مسلمان جھوٹا ہے۔ کچھ دنوں جب عورتیں پکارتی ہیں، جب بچے پکارتے ہیں، جب بوڑھے اور جوان پکارتے ہیں، تو کیوں زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ جب سے ہماری عورتیں پردے سے باہر اور تلواریں نیام کے اندر گئی ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر۔ کیوں جہاد کی بات نہ کروں؟ اور اگر آپ کو جہاد سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو، کہ جس کے اندر 550 سے زیادہ آیات موجود ہے جہاد کے حوالے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اور ناطہ منقطع کر دیجئے کہ جن کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ میدان جہاد میں گزرا۔ آج میں نے دیکھا مسلمانوں کے اندر نہ وہ درد، نہ وہ کرب، نہ وہ تکلیف، نہ وہ رونا، نہ وہ دونا۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، لیکن کہاں ہے وہ امت مسلمہ کے لوگ کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے رویا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب ایک جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے شب و روز یوں ہی گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہماری شادی کی محافل یوں ہی چل رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے شب و روز کے معمولات، ہمارے کاروبار، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، خاندان یوں ہی چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ المسلمون کجسد واحد۔ آج میں جب اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ اماں اسلام قبول کر لیجیے، ہمیں اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین دین ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے، میری اماں نے کہا کہ بیٹا میں اسلام کیوں قبول کروں؟ میں نے کہا کہ اماں یہ خواتین کی عزت کی پاسداری کا جو ایک وعدہ کرتا ہے، جو ایک دعویٰ کرتا ہے، جو اس کے حوالے سے قوانین فراہم کرتا ہے، میں نے کہا کہ اماں اسلام تو وہ دین ہے کہ ایک مسلمان عورت کی اگر عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو اس دور کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی قبیلے نے ایک مسلمان عورت کا صرف دوپٹہ کھینچا تھا تو مسلمان ان کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں یہ اسلام عورت کی عزت، اس کی عظمت کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک دن پھر ایسا آیا کہ میری اماں نے کہا کہ بیٹا تو جب مجھے اسلام کی دعوت دیتا تھا تو کہتا تھا کہ مسلمان کی عورت کی عزت کے اوپر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور پتر دیکھ،
فلسطین کے اندر 17,000 ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو لوٹا نہیں گیا، ان کو صرف نوچا نہیں گیا، ان کو زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، لیکن تمہارے مسلمان زندہ لاش بن کے یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ اوے پتر مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو نے؟ میں نے کہا کہ اماں اسلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہاں آج کا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نہ میرے اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ میرے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، ہاں اماں آج کا مسلمان جھوٹا ہے۔ اور اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ اوے تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ جو قرآن ہمیں کہتا تھا وَمَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اوے بزدلو، جب عورتیں پکارتی ہیں، جب بچے پکارتے ہیں، جب بوڑھے اور جوان پکارتے ہیں تو کیوں زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو؟ اوے کیوں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ اور آج ہم نے اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ایسا کلام کہ جس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آج ہم نے اپنے محض اس کو گھروں کی زینت بنا رکھا ہے، آج ہم نے اپنی شلفوں کی زینت بنا رکھا ہے اور دیکھا کہ ہم ذلیل و رسوا جب سے ہماری عورتیں پردے سے باہر اور تلواریں نیام کے اندر گئی ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر۔ اور جب عورتیں پردہ کے اندر تھی اور تلواریں نیام کے باہر تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہماری طرح میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ وہ کیسر و کسرا وہ کانپا کرتے تھے اپنے بند قلعوں کے اندر، کب؟ جب جذبہ ایمان نہیں تھا، جب جذبہ جہاد تھا۔ آج جہاد کی بات کریں، یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو یونیورسٹیوں میں پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عبدالوہاب صاحب پلیز جہاد کی بات نہ کیجیے گا۔ وائی ناٹ؟ کیوں جہاد کی بات نہ کروں؟ اور اگر آپ کو جہاد سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو، کہ جس کے اندر 550 سے زیادہ آیات موجود ہے جہاد کے حوالے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اور ناطہ منقطع کر دیجئے کہ جن کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ میدان جہاد میں گزرا تھا۔ پھر کیوں نام رکھتے ہیں ابو بکر، عثمان، عمر اور علی کے اوپر کہ جن کی شان و شوکت تھی جہاد کے ساتھ؟ آج جہاد کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ورلڈ وار فرسٹ مسلمانوں نے لڑی تھی جس میں 5 کروڑ انسانوں کا خون بہا دیا گیا؟ کیا وہ مسلمانوں نے مارے تھے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کیا وہ مسلمانوں نے لڑی تھی کہ کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کا خون بہا دیا گیا؟ میسونینی کیا وہ مسلمان تھا؟ موزے تنگ 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ زمین اندر زندہ گاڑ دیا، کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا ویتنام کی جنگ لڑنے والا امریکہ مسلمان تھا؟ کیا روس میں 17 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، کیا وہ مسلمان تھا؟ اور اس بار 41 ملکوں کی اتحادی فوج نے افغانستان میں 14 لاکھ بچے، عورتیں، بوڑھے اور نوجوانوں کو شہید کر دیا، کیا یہ مسلمانوں نے شہید کیے تھے؟ اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا جہاد۔ وائی؟ کیوں جہاد کی بات نہ کریں؟ اور ہم بھی اتنے کم ظرف نکلے کہ ہم نے بھی یورپ کی تقلید کرنا شروع کر۔ جہاد نے ہمیں، یورپ نے تصور دیا کہ یہ جہاد، یہ جنگ و جدل، یہ تلوار، یہ نیزے، اس سے تو فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے اور بدامنی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 250 سال سے امریکہ کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اس نے جنگ نہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروشیما جو جنگ میں مبتلا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ روس جو جنگ میں مبتلا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ چین جو جنگ میں مبتلا تھا، آج دنیا کی بڑی قوتیں بن کے ابھر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا۔ اور وہ ویتنام میں لڑتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ دے آر دا فریڈم ہیرو۔ روس لڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دے آر فریڈم ہیرو۔
چائنیز لڑتے ہیں، روسی لڑتے ہیں، برٹش لڑتے ہیں، امریکن لڑتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو نیشنل ہیرو ہے، یہ تو فریڈم ہیرو ہے. لیکن جب مسلمان لڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جہادی ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہے. لیکن میں نے آپ کو لسٹ گنوا دی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والی قومیں وہ غیر مسلم تھی، اور مسلمان نے جب بھی جہاد کیا ہے امن اور سلامتی کے لیے جہاد کیا ہے. اور آج ہم نے بھی ان کی تقلید کی کہ ہم نے کہا کہ نہیں، جہاد کا نام نہیں، اپنے بچوں کو اس کی نشید بھی نہیں سنانی. اور ہمارے بچے آج مجاہد نہیں، آج ہمارے بچے اسی لیے ٹک ٹاک کر پیدا ہو رہے ہیں. اور دیکھیے جو سوشل میڈیا آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے والے کو تو بائی کی نام دی جاتی ہے، لیکن جو جہاد کا نام لیتا ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. تو پھر ایسے معاشروں میں ناچ گانے والے پیدا ہوتے ہیں، مجاہد پیدا نہیں ہوتے. آج کی عورت بھی پوچھتی ہے، خان صاحب آج کی عورت بھی پوچھتی ہے کہ عبد الوارث بھائی صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ اوے پتر، جب تو ساری رات موبائل کے ساتھ لگے گی، گانے سنے گی، ڈرامے اور فلمیں دیکھے گی، تو ایسے گھروں میں صلاح الدین ایوبی نہیں، ہلاکو خان پیدا ہوا کرتے ہیں جو اپنی ہی قوم کو کچا چبا جایا کرتے ہیں. اوے پتر، اگر چاہتی اوے تجھ سے امید ہے، ہم تو سارا دن باہر خجل خراب ہوتے، ہم تو گلی گلی کریا کوچا خاک چھان رہے ہوتے ہیں. اوے پتر، اگر کوئی امید ہے تو اپنی ماں، بہن، بیٹی سے امید ہے کہ جس نے اپنی کوکھ کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا کر دیتے. یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب ایک عورت کے گھر میں ایک کالا بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ تو کالا ہے. تو اس نے کہا کہ سو واٹ، اگر کالا ہے تو پھر کیا ہو، میں نے کون سا اس کو مقابلہ حسن میں بیچنا ہے؟ میں نے بھی اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا، اور ٹھیک 25 سال کے بعد وہ گلیوں اور سڑکوں کے اندر آزادی کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ وہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. اور پتر، اس صلاح الدین ایوبی کو ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی نے بنایا تھا. آج ہمارے پاس بحیثیت مجموعی 70 لاکھ مسلح فوج، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود، نیوکلیئر پاور ہم خود ہیں، اور دنیا کا حوصلہ، جوش و جذبہ، طاقت، ولولہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر نہیں ہے تو غیرت موجود نہیں. دنیا کے 57 ایک آدھے کو نکال کے تمام کے تمام بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے، بے حسی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ممالک نہیں بلکہ قبرستان. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں علماء کرام، کہ علماء کرام آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بے شک کعبہ تیرا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ عزت، مقام و مرتبہ ایک مسلمان کی ہے. میں آج پوچھتا ہوں، آج وہ علماء کرام کہاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ ایک مسلمان کی عزت آبرو کا ہے؟ آج دیکھیے 45,000 جانوں کو، 45,000 مقدس نفوس کو بے حرمت کیا جا رہا ہے. آج کہاں ہے علماء کرام کی غیرت؟ آج کیوں اس کے اوپر جمعے پڑھانے سے آپ کتراتے ہیں؟ آج کیوں جہاد کا درد دینے پہ نہیں کتراتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ تاتاریوں کے خلاف بھی علماء کرام نے شوق شہادت پیدا کی، بلغاریوں کے خلاف ہمیں علماء کرام نے ہی ابھارا تھا، آزادی ہند کے حوالے سے بھی علماء کرام کا ایک بنیادی کردار تھا، ہندو بنیے سے آزادی لینے کے حوالے سے بھی علماء کرام نے ہمارے اندر شوق شہادت پیدا کیا، اور بالآخر ہم نے ایک آزاد ریاست حاصل کر لی. 70 کی دہائی میں جب علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھے تو ہم نے ایک اور دشمن کو غیر مسلم قرار دے دیا. آج ہمارے 45,000 مسلمان بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان، ان کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا ہے جیتے جی. اور آج علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ آج کس مفادات کا شکار ہو گئے؟
کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست اٹھا لے گی، ادارے اٹھا لیں گے، یہ مار دیں گے؟ اوے میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ موت تو تمہیں پھر بھی آ کے وَأَيْنَمَا تَكُونُوا، اوے جہاں کہیں بھی ہوگے یُدْرِکُکُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بند قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مفقود کر لو، اوے موت تو تمہیں آ لے گی۔ اوے کیا میرے اسلام کے ہیرو نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے ایک دن کی شیر کی زندگی جیو۔ جہاں 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے وطن حاصل کیا تھا، اس لیے کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے دین کا نفاذ کر سکیں گے، اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے اور اپنے مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں گے۔ آج اسی پاکستان کے چوراہوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اوے دل سے اس دن سے نکل رہا ہے، اے میرے ہم نشین، اوے چل کہیں اور چل، اس چمن میں اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں کی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اس چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب تو یہاں احتجاج کرنے کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، وہ پھول جو بھی کھل رہے تھے ان کو کھلنے سے پہلے ہی ظالموں نے مسل ڈالا۔ اب تو اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ اس آزاد وطن میں اس ملک کے لیے احتجاج کر سکیں کہ 1940 میں جب پاکستان کے لیے قرارداد منظور ہوئی تھی تو خان صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ اسی وقت ایک اور قرارداد منظور ہوئی تھی جو فلسطین کے حق میں تھی کہ جب بھی فلسطین کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی، فلسطین کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں پہ مسلمانوں کا خون گرے گا، ہم ان کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ دوغلا پن کیوں کہ ایک قرارداد کے اوپر تو پوری طرح سے عمل پیرا ہے لیکن دوسری قرارداد کو نظر انداز کر دیا۔ میں حکمرانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے مسائل ہوں گے، آپ کی پرابلمز ہوں گی، ظاہر ہے آپ لوگوں نے ریٹائر ہونے کے بعد بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کارپوریٹ کمپنیز اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز وہاں بنانے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے، وی نو۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جائیے جہاد کے لیے، آپ اناؤنس بھی نہ کیجئے جہاد کے لیے۔ ہم اپنی فوج پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی مسائل ہیں، آپ کا سرحدوں پہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ دشمن تگڑا ہے، بنیاں بہت شاطر ہے۔ ٹھیک ہے آپ بھی سرحدوں کی حفاظت کیجئے، آپ بھی نہیں جائیے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ہاتھ پاؤں تو کھول دیجئے، ہمیں تو جہاد کی اجازت دے دیجئے، ہمارے لیے تو سیف پیسیج دے دیجئے۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ کی اجازت جہاد کے بعد فلسطین آزاد نہ ہوا تو واپسی کے اوپر سرحد کے اوپر کھڑا کر کے دونوں آنکھوں کے درمیان گولی سے اڑا دیجئے گا، اور اگر فتح یاب ہو کے واپس آئے تو کہہ دیجئے گا کہ فوج کے لوگ ہیں، اور واقعی ہم فوج کے لوگ۔ اس وقت ہمیں ایک عجیب تقسیم میں تقسیم کیا جا رہا ہے، فرقہ واریت کی لعنت میں ہمیں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ شیعہ، سنی، سلفی اور بریلوی اور فرقہ واریت کی جو ہے وہ دلدل میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ نہیں دیکھ رہے۔ میں یہاں جب زمین پر بیٹھا تھا، میں اپنی گاڑی پہ لاہور سے آیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اے سی بند نہیں تھا، لیکن جب میں زمین پہ بیٹھا تھا تو میرے سر سے پسینہ آ رہا تھا، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ عبدالوارث، وہ جو فلسطین میں 7 مہینے سے اپنے گھروں سے محروم ہیں، کھانے پینے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، علاج کے لیے دوا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اوے چلیا، اوے تیرے تو یہاں 5 منٹ بیٹھنے سے پسینے چھوٹ گئے ہیں، اوے سوچ کے 7 مہینوں سے جو وہاں پہ
ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور ہمیں یہ ان سوچ ان غور و فکر سے پرے کر کے اس فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ وہ تو شیعہ ہیں, حزب اللہ والے تو شیعہ ہیں, اور حماس والے تو سنی, اور سعودیہ والے تو سلفی ہیں, اور اس طرح کی فرقہ واریت کا شکار کر کے اصل توجہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرے دوستوں, بھائیو, بزرگوں, یہ وقت, میرے بھائی کیسر وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت صرف دو ہی گروہ ایگزسٹ کریں گے, ایک بے وفاؤں کا گروہ ہوگا اور ایک با وفاؤں کا گروہ ہوگا, ایک بے غیرتوں کا گروہ ہوگا اور دوسرا با غیرتوں کا گروہ ہوگا. اس کے علاوہ اللہ کے یہاں اس وقت کوئی تقسیم نہیں ہے. اور آج میں اور آپ جس دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, ایک عیسائی باپ کا بچہ آپ سے کہہ کے جا رہا ہے, اگر حشر والے دن میری بات یہ پوری نہ ہوئی تو میرا گریبان ہوگا, آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا. آج کے دور کے لوگوں کا حساب غزہ کے اوپر ہونے والا ہے, اللہ کی قسم. آج کے لوگوں کا حساب غزہ کے اوپر ہونے والا ہے کہ بے غیرتوں کے گھروں میں تھے یا با غیرتوں کے گھروں میں تھے, بے وفاؤں کے گھروں میں تھے یا با وفاؤں کے گھروں میں تھے. اقبال کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, اور تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میں نے کہا کہ اقبال حل بتا, اور اس امت مسلمہ جو ایک اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے, وہ جو بے وفاؤں کا گروہ ہے, امت نہیں ہے. اقبال اس کا حل کیا ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ المسلمون کا جسد واحد, اقبال ممکن کس طرح ہے؟ تو اقبال نے کہا, اس نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی, میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک, تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, جب وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن کب؟ تب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور فرقہ واریت میں نہ بٹنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہے حق ہمارا, ہم چھین کے لیں گے, تو کیوں نہ دے گا, باپ بھی دے گا. ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. ہے حق ہمارا, لے کے رہیں گے. شکت بولی, سیاح سے پوچھا, وہ غیرت بولی, بہنا سے پوچھا, وہ عزت بولی. ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. تو کیوں نہ دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. سورج سے پوچھا تو کرنے بولی, چندہ سے پوچھا تو چاند بھی بولا, پھولوں سے پوچھا تو خوشبو بولی. ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. تو کیوں نہ دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہے حق ہمارا, اقصا بھی لے گی, اقصا بھی لے گی. اقصا سے پوچھا تو منبر بولا, آذان سے پوچھا تو موزن بولا. ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. تو کیوں نہ دے گا, ہم لے کے رہیں گے. ہے حق ہمارا, غزہ بھی لے گا, رفح بھی لے گا, فلسطین بھی لے گا, کشمیر بھی لے گا, ہے شام بھی لے گا, برما بھی لے گا. ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے. تو کیوں نہ دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. یہود سے لیں گے, قانون سے لیں گے, یہود سے لیں گے, یہود سے لیں گے, قانون سے لیں گے. فلسطین بھی لے گا,